امام ابن حجر عسقلانی یہاں پر اس کا سبب بیان کرتے ہیں، فتح الباری صفحہ 13 پر مقدمہ میں شروع میں سبب بیان کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ کرتے ہیں کہ اتنا عظیم جو مرتبہ ملا کیوں نہ ملے۔ وجہ یہ ہے کہ حول البخاری تراجم جامعی، یعنی بیدہا بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہی وکان یصلی لکل ترجمۃ رکعتین۔ کیوں نہ مقام ملتا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے تمام تراجم الابواب آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے لکھے ہیں، فائنلائز کیے ہیں قبر انور اور منبر شریف کے درمیان میں بیٹھ کر۔ اور جو تاریخ الکبیر ہے جس سے راوی لیے ہیں صحیح بخاری کے، فرمایا وہ تاریخ الکبیر ساری کی ساری صنف تاریخہ فی المدینۃ النبویۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کتاب التاریخ الکبیر جن سے راوی لیے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے اسناد، وہ ساری کی ساری کتاب امام بخاری فرماتے ہیں میں نے صرف آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے مکمل کی، تاکہ ان سندوں کی بنیاد پر میں نے احادیث صحیحہ کو لینا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی کا میں نے حوالہ دیا، امام سخاوی نے الاعلان بالتوبیخ میں لکھا، ابن حجر عسقلانی کے علاوہ امام سیوطی نے بیان کیا، امام قسطلانی نے بیان کیا، صحیح بخاری کے پڑھنے سے مصائب کا ٹل جانا، مشکلات کا دور ہو جانا، امراض کا دور ہو جانا اور حاجات کا پورا ہو جانا امام عسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری میں، امام سیوطی نے لکھا ہے تدریب میں، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیح البخاری کے وسیلہ سے اگر قرات کی جائے تو بادل آتے اور بارش برستی، اور یہ امت کے زمانوں میں معمول رہا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، امام سبکی نے طبقات الشافعیہ میں لکھا ہے، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، اور سب سے عظیم بات علامہ سید صدیق حسن خان القنوجی البھوپالی جو اہل حدیث مکتب فکر کے سب سے بڑے عالم عظیم محدث بر صغیر پاک و ہند کے، انہوں نے لکھا ہے الحتہ فی ذکر سیاح الستہ میں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھتے ہیں ان صحیح البخاری ما قرئ فی شدت الا فرجت ولا رکب بہ فی مرکب الا نجت۔ اور پھر شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے قول کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی روایت کرتے ہیں، اشیعۃ النماس کہتے ہیں قارا کثیر من المشائخ والعلماء والثقات صحیح البخاری لحصول المرادات وکفایت المہمات وقضاء الحاجات ودفع الملیات وکشف الکربات وصحت الامراض عند المضائق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم ووجدوه كالتریاق مجرما وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحدیث مرتبۃ الشہرت والاستفادہ۔ وہ کہتے ہیں علماء حدیث کے ہاں صحیح بخاری کا یہ توسل، صحیح بخاری کو وسیلہ بنانا اور تمام بلیات اور قربات اور حاجات اور مہمات اور امراض کا اس کے ذریعے دفع ہو جانا، وہ کہتے ہیں یہ مرتبہ شہرت کو پہنچ چکا ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نواب علامہ صدیق حسن خان بھوپالی، آپ اندازہ کریں کتنے فاصلے ہو گئے آج مکاتب فکر میں، آپ 150 سال اپنا چھوڑ دیں جس میں اختلافات ہوئے بر صغیر کے اندر، 150 سال چھوڑ کے اوپر چلے جائیں، سارے یوں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب یوں آپس میں جا کے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سلفی اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ایک اور علامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری، ان کی معروف کتاب ہے جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی۔ یہ جو میں نے نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کا پوری عبارت پڑھی، یہ ساری منوان انہوں نے بھی اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں نقل کی، ساری نقل کی منوان، تمام حوالے دیے، اور اینڈ پر صاحب تحفۃ الاحوذی مبارک پوری وہ فرماتے ہیں قلت قد اجاز کثیر من اہل العلم فی هذا الزمان قراءۃ صحیح البخاری وختمہ لشفاء الامراض ودفع المصائب وحصول المقاصد فیجتمعون ویقدمون باجتماعهم ثم يدعون اللہ تعالی لشفاء مرضاهم ولدفع مصائبهم ولحصول مقاصدهم واستدلوا على ذلك بأن قراءته بتمامه رقیۃ لشفاء المرضى
ودفع المصائب وحصول المقاصد والرقیۃ بما لیس فیہ شرک ولا کلمۃ ولا یفہم معنی جائزۃ بالاتفاق۔ اب یہ اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر کے بھوپالی صاحب کے بعد سب سے بڑے عالم، یہ سب ان کے کلمات میں نے تحفۃ الابدی سے پڑھے، کہتے ہیں یہ جائز بالاتفاق ہے رقیہ کے طور پہ صحیح بخاری۔ تو جب حدیث نبوی کی کتاب صحیح بخاری کو پڑھنا امراض کو ٹال دیتی ہے، اتنا بڑا توسل ہے، حدیث کا اتنا بڑا توسل ہے، تو صاحب حدیث و سنت کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی حدیث ہے، جن کی سنت ہے اور جن کے کلمات کے ساتھ یہ کتاب بھری پڑی ہے، جب اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے تو صاحب حدیث و سنت کی برکتوں کا، ان کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں پر پوری امت مجتمع تھی، کیا اہل سنت، کیا اہل الحدیث، کیا اہل السنہ، کیا مکتب فکر دیوبند، کیا مکتب فکر بریلی، یہ بدقسمتی سے 150 سال کے اندر کی اختلافات نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر یہ 150 سال پیچھے کر دیں، اوپر چلے جائیں تو ساروں کے مشترکات ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔